علماء مکہ نے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان آپ سرزمین ہند میں رہتے ہو اور وہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا ڈنکا بجاتے ہو کہ ان کو علم غیب تھا. اگر تھا تو آپ ثابت کیجئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر مکہ میں تھے تو آپ کے ساتھ زیادہ سفر تھا. نبی کے روزے میں گئے تھے تو آپ کے ساتھ زیادہ سفر تھا. آپ کوئی بہت ساری کتب لے کر کے نہیں گئے تھے, مگر جب مکہ والوں نے کہا تھا آپ مکہ میں نبی کے علم غیب کو ثابت کر کے بتائیے, تو خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب میرا امام بیٹھتا ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے صرف 8 یا 10 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمحقق الغیبیہ جیسی عظیم شاہکار کتاب کو لکھ کر کے علماء مکہ کے سامنے پیش کیا. اور جب پیش کیا ہے, جب علماء مکہ نے پڑھا ہے, تو پڑھنے کے بعد جو ہے آپ کہنے لگے ہم مان گئے. اے احمد رضا خان, آپ کے علم کا لوہا مان گئے. آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے, آپ کے جبے کو چومنے لگے, آپ کی پیشانی کا بوسہ لینے لگے اور پکار اٹھے اس صدی کا کوئی مجدد ہے تو اے مولانا احمد رضا خان آپ مجدد ہیں. اسی لیے میرے امام نے بھی یہ کہا تھا کہ اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تب پہ کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 8 یا 10 گھنٹے میں الدولۃ المکیہ بالمحقق جیسی کتاب کو لکھ کر کے پیش کر دیا. مگر آج کمپوزنگ کرنے والے اور کمپیوٹر چلانے والے لوگ اگر اس کتاب کو لکھتے ہیں تو 12-15 گھنٹے میں بھی اس کتاب کی کمپوزنگ نہیں کر پاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اتنے کم وقت میں کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھا. اور کیوں نہ لکھتے, دائیں جانب مصطفیٰ فرما رہے تھے احمد رضا لکھ, اور بائیں جانب سرکار غوث پاک عبد القادر جیلانی فرما رہے تھے احمد رضا لکھ. آقاؤں کا قلم ہو رہا تھا, اعلیٰ حضرت لکھتے چلے جا رہے تھے. الدولۃ المکیہ سے ہے فضل تیرا آشکار, 10 گھنٹے میں تو نے اس کو لکھا. یا سیدی احمد رضا.